پریشان ہے کیا لے کر جائے گا۔ آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناؤں، یہ دیوبند کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، بولو بہت بڑے اللہ کے ولی نے، اچھا خواب میں کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولنا سبحان اللہ۔ خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ ارے بولو نا، اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ اچھا سارے خواب جھوٹے بھی ہوئے سچے بھی ہوئے، میں ہم لوگ تو عجب خواب دیکھتے ہیں، کبھی خواب سچا بھی ہوتا ہے اور بولو کبھی خواب جھوٹا بھی، لیکن جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ سچا ہی ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا لیکن محمد کی صورت بنا کے نہیں آ سکتا۔ بولو صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کی صورت بنا کے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا لیکن ہمارے نبی کی صورت بنا کے، کیوں؟ کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ، یوں کہو کہ کمینہ، حرام، اور ہمارے نبی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آوے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کے خواب میں نہیں آوے۔ تو اب وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، انہوں نے خواب میں دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کیسے دیکھا معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، دھیرے دھیرے اپنا پاؤں مبارک رکھتے 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 سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت کرسی ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اچھا انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے ولی تھے، فوراً دل میں خیال آیا مجھے بھی تو ملنا ہے، میرے نبی آئے ہیں، بتاؤ نا نبی آوے تو ملنے کی تمنا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں مجھے بھی ملنا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں پہ کوئی بڑا عالم آوے تو ملنے کی تمنا ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ملنے کے، لیکن ان کو خیال آتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ایک دوست ہے، دوست کا نام آپ نے سنا ہوگا مولانا قاسم نانوتوی۔ بولو کیا نام؟ مولانا قاسم، جو دارالعلوم دیوبند کے جن کو بانی مبانی بھی کہا جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو، تو سوچا کہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں، تو خواب میں یہ مولانا قاسم نانوتوی کے گھر پہ گئے، جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا قاسم نانوتوی آئے، کیا ہوا؟ سب خواب میں ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آئے ہیں اور وہاں کرسی پر بیٹھے اور میں ملنے جا رہا ہوں، چلو تم بھی آ جاؤ۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا بس 1 منٹ میں بھی تیار ہوں اور میں بھی آتا ہوں۔ اب یہ دونوں جب جانے لگے تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا نا اللہ کے ولی، وہ دوڑتے 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 سیدھے بولو کس کے پاس پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگایا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور ہمارے نبی نے جنہوں نے خواب دیکھا ان کو کہا یہاں میرے بازو میں بیٹھ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ اچھا پیچھے کون آ رہے؟ مولانا قاسم نانوتوی، وہ دھیرے دھیرے آ رہے، دھیرے پاؤں رکھتے 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 رکھتے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے قاسم تم بھی آ گئے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، کہا میں کہاں بیٹھوں؟ کیونکہ بازو میں تو وہ بزرگ بیٹھے تھے، کہاں بیٹھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھ جاؤ؟ میری۔ اچھا تو وہ جو خواب دیکھنے والے انہوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا میں تو دوڑتا دوڑتا آیا، میرے کو بازو میں بٹھایا، وہ دھیرے دھیرے آئے، ان کو آپ نے گود میں بٹھایا، میں فرق ہو گیا نا۔ خواب دیکھنے والے کہتے خواب تو میں دیکھ رہا ہوں اور سب سے زیادہ دوڑ 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 کر تو میں آیا، آپ نے میرے کو بغل میں بٹھایا۔ اور وہ مولانا قاسم نانوتوی تو کتنا دھیرے 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 چل کے آئے اور آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا۔ سننا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جواب دیا، فرمایا تم دوڑ دوڑ کے آئے، محبت لے کر آئے، بولو دوڑ دوڑ کر آئے، میری محبت کے ساتھ آئے، اس محبت کا حق یہ تھا میں نے تمہیں قریب بٹھایا۔ اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے نہیں آئے،
یہ میرے پاؤں کو دیکھتے، جہاں میں نے پاؤں مبارک رکھا اسی پر پاؤں رکھتے رکھتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کے قدم مبارک کے نشان ہیں، وہ میرے قدم مبارک کے اوپر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے۔ تو تم محبت میں آئے ہو اور وہ میرے نقش قدم پر آئے ہیں۔ جو محبت میں آتا ہے قریب بٹھاتا ہوں، جو نقش قدم پر آتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، وہ میرا بن جاتا ہے۔ تو محبت تو ہم سب کرتے ہیں، مگر نقش قدم ہمارے نبی کے پاؤں مبارک جہاں، وہاں اپنا قدم۔ اس کا مطلب جو نبی کا چہرہ وہ اپنا چہرہ، جو نبی کا اٹھنا وہ ہمارا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا ہمارا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسجد میں آنے کا وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے کھانے کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے پینے کا مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے صبح اٹھنے کا مسنون طریقہ، رات کو مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ۔ نقش قدم والا وہ ہوتا ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ نبی فرمائیں گے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں امتی کا ہو گیا، امتی مصطفیٰ کا ہو گیا۔ کریں گے نقش قدم کے لیے کون کون تیار ہے؟ محبت تو ہے، سب کو ہے، ہم میں سے کوئی بھی، بلکہ دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا کون ہو جو یہ بولتا ہوگا میں نبی سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں نبی سے محبت، لیکن محبت الگ چیز ہے اور نقش قدم، اور اصل چیز کیا ہے؟ نقش قدم، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یعنی جو قدم ہمارے نبی کا ہے وہی قدم ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بولو تیار ہو اس کے لیے؟ ایک کام، ابھی اگر اپنا ایمان، میرے پیاروں ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایمان جا رہا ہے، جا رہا ہے، بہت سارے لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور معلوم نہیں ہم بھی نہ کر لے، اللہ حفاظت فرماوے۔ اس لیے تین باتیں اگر ہمارے پاس رہے گی نا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے نبی کے نقش قدم چلو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو اور میرا امتی اسی کے طریقے پر چلو۔ اللہ فرماتے اگر یہ طریقہ تیرے پاس ہوگا، اللہ کہتے فکر مت کرنا، میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے گا تیرے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورے کائنات کو اللہ فرماتے اگر مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے نقش قدم اور میرے نبی کے نقش قدم چلو گے، اللہ فرماتے میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اس لیے آج سے ارادہ پکا۔ دیکھو یہ ہلدروں کے جوان ماشاءاللہ بہت پیارے جوان ہیں، آپ لوگ اللہ کے اللہ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ میں بہت جلدی بتاؤں گا ٹائم کا خیال کرتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز، ارے اللہ کی آواز کیسی آواز ہوگی؟ اللہ کی جلال بھری آواز آئی، اے موسیٰ کچھ کہنا نہیں۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ کچھ کہنا نہیں، ہم تمہیں 3 سوال پوچھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں 3 سوال پوچھنے والے، اور اللہ نے بڑی بھاری آواز میں کہا، اے موسیٰ ہم 3 سوال پوچھنے والے ہیں، بتاؤ جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ ارے جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پر کانپنے لگے، ارے اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، کانپنے لگے، کہنے لگے اللہ تو سوال پوچھے اور میں جواب دوں، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تیری قسم اگر تو توفیق دے گا تو جواب دوں گا، ورنہ تجھی سے پوچھ لوں گا۔ بھائی اللہ تو تو خدا ہے، تو معبود ہے، اگر تو توفیق دے گا تو جواب دوں گا، نہیں تو میں تجھی سے پوچھ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جلال کے ساتھ پوچھا، اے موسیٰ سب سے پہلا سوال یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہیں؟ یہ سوال کنہوں نے پوچھا؟ اللہ نے۔ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں، اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی
یا نہیں آئے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جواب تو بہت آسان ہے. ارے بھائی ہم لوگوں نے جواب دے دیا قیامت آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہاڑ پر کہا اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھے آسمان سے کتاب دی ہے جس کا نام تورات ہے, اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی, تو اللہ بات تو فائنل ہے کہ قیامت آئے گی. ساتھ میں بولو نا پہلا سوال قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قیامت, اور یہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ قیامت, بولو نا ہم کو بھی معلوم ہے قیامت. آئیے میرے ساتھ میں پڑھو پارہ نمبر 27. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, ساری دنیا کا عالم نظام درہم برہم ہوگا. ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ کے چورے چورے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا کہ قیامت. چلو ایک جواب تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے کہا, اے موسیٰ تمہارا جواب صحیح ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا اللہ جواب کی توفیق تو دے گا تو میں جواب دوں گا, ورنہ تو ہی مجھے بتائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت تو آئے گی. پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ ارے قیامت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے, اور اتنا لمبا چوڑا جواب, ابھی تو وقت بھی نہیں, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتانا شروع کیا اللہ قیامت میں یہ بھی ہوگا, اللہ قیامت میں یہ بھی ہوگا, اللہ قیامت میں یہ بھی ہوگا. اور قرآن میں بھی لکھا ہے. ارے بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے قیامت میں کیا ہوگا؟ ارے میرے پیارے دوستو قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ آسمان پھٹ جائے گا. بولتے جاؤ, یہ آسمان پھٹ جائے گا. ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ارے یہ پہاڑ چورا چورا ہوا کی طرح اڑ جائے گا. ارے قرآن کریم نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھو, قرآن کریم نے فرمایا القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعجن المنفوش. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پہاڑ پر کہا اللہ قیامت میں آسمان پھٹا ہوگا. ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, پہاڑ کا چورا چورا ہوگا, پہاڑ ہوا کی طرح اڑتا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ کوئی کسی کا ہوگا. اور قیامت کے دن ایک عجیب و غریب عالم ہوگا. ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی. ارے میرے دوستو ماں قیامت کے دن اپنے بچے کو ہٹا دے گی. وہ بچہ کہے گا ماں, ارے ماں تو میری ماں ہے, میں تیرا بیٹا ہوں. وہ ماں کہے گی بیٹا قیامت کا جھٹکا آ گیا, اب تو تیرے راستے پر ہو جا, مجھے میرے راستے پر ہونے دے. تو قیامت میں نہ جانے کیا کیا ہوگا. اب میں پوائنٹ پر آتا ہوں. کتنے سوال ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سوال کے جواب دے دی. اب تیسرا سوال بہت مشکل ہے, بہت ہارڈ سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر پوچھا پہلا سوال, وہ تو کوہ طور پر پوچھا پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی. دوسرا سوال قیامت میں کیا ہوگا, تو پوری ڈیٹیل بتا دی کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا. بس آمین کہو, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. لیکن تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات تو طے کہ قیامت آئے گی, اور یہ بات بھی ہے کہ قیامت میں اٹھا پٹک ہوگی. لیکن اے موسیٰ تیسرا سوال تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا فخر موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پہ تھے نا, پہاڑ پہ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو زاروں قطار رونے لگے, اور رو کر کہنے لگے اللہ مجھے کیا معلوم میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اے اللہ مجھے کیا معلوم میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اللہ تو نے پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی, میں نے جواب دے دیا. اللہ تو نے دوسرا سوال پوچھا قیامت میں کیا ہوگا, وہ بھی میں نے جواب دے دیا. لیکن اللہ تو تیسرا سوال میرے بارے میں پوچھے کہ اے موسیٰ تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا اللہ میرے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ اگر تو بچائے گا تو کوئی مارنے والا نہ ہوگا, اور تو مارنے پر آئے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ تو سجدے میں بے ہوش رو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا موسیٰ ارفع راسک, موسیٰ سر اٹھاؤ, رونے کی ضرورت نہیں, سر اٹھاؤ. اللہ نے فرمایا میری قسم ایک راستہ بتاتا ہوں, قیامت میں وہ راستے پر چلے جانا, تم وہ راستے پر جاؤ گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے.
قیامت میں وہ راستے پر چلے جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا نا کہ قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا تو حضرت موسیٰ تو بڑے خوش ہو کر اٹھے, اور خوش ہو کر کیا کہا معلوم, اللہ میرے بچنے کا راستہ آ گیا, اللہ میری حفاظت کا راستہ آ گیا, اللہ تو بتا دے اللہ جلدی بتا دے, میں قیامت میں وہی کام کروں گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اکیلے تو نہیں, جو راستہ میں تجھے بتاتا ہوں قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ وہ اسی راستے پر آئے گا, قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے, اللہ قیامت میں کرنا کیا ہے؟ بھائی ہم کو بھی تو فکر ہو گئی نا کہ قیامت میں ہم کو کرنا کیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر قیامت میں تجھے بچنا ہو, صرف تجھے نہیں قیامت تک آنے والے کسی بھی بندے کو قیامت میں بچنا ہو تو اسے ایک کام کرنا ہوگا, اور کام یہ کرنا ہوگا کہ قیامت کا میدان پھیلا ہوگا, معلوم نہیں کون کہاں ہوگا, کوئی مشرق میں ہوگا, کوئی مغرب میں ہوگا, کوئی شمال میں ہوگا, کوئی جنوب میں ہوگا, کوئی کہاں ہوگا. اللہ کہتی میری عزت و بڑائی کی قسم اے موسیٰ قیامت میں اگر بچنا ہو تو قیامت کے میدان میں میری آخری پیغمبر کو ڈھونڈ لینا, میرے آخری پیغمبر کو ڈھونڈ لینا, اور جب چہرے انور نظر آ جائے تو ایک مرتبہ ان کو دیکھ کر درود پڑھ لینا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. قیامت میں کن کو ڈھونڈنا؟ ہمارے آقا. بولو بولو کن کو؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. اچھا ایک بات ہے, میں نے ابھی جو واقعہ سنا ہے کن کا سنا ہے؟ کون سے نبی کا واقعہ سنایا؟ تو حضرت موسیٰ کو ڈھونڈنا پڑے گا. ارے بولو نا, بے شک ہے حضرت موسیٰ کو قیامت میں, ہاں جب قیامت کا میدان ہوگا حضرت موسیٰ کو پوچھنا پڑے گا آخری نبی کہاں ہے, آخری نبی محمد کہاں ہے, آخری نبی احمد کہاں ہے, آخری نبی محمود کہاں ہے, آخری نبی مجتبیٰ کہاں ہے, آخری نبی مصطفیٰ کہاں ہے. حضرت موسیٰ کو ڈھونڈنا پڑے گا, تبھی شمال میں جانا ہوگا, تبھی قیامت کے میدان کے جنوب میں جانا ہوگا, تبھی قیامت کے میدان کے مشرق میں جانا ہوگا, تبھی قیامت کے میدان کے مغرب میں جانا ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ ڈھونڈیں گے, اور جب تاجدار مدینہ کے چہرے انور پر نظر پڑے گی تو درود پاک پڑھیں گے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا ہمارا بھی وہی کام ہے, قیامت کے میدان میں پیارے نبی کو ڈھونڈو, چہرے انور پر نظر پڑے تو کیا کرو؟ بلند آواز سے کیا کرو؟ اور پھر بغیر حساب کتاب. بھائی بات فائنل ہو گئی نا. حضرت موسیٰ کو ڈھونڈنا پڑے گا, ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا. ارے بولو نا, میرے کو اور آپ کو قیامت میں نبی کو ڈھونڈنا ہوگا, حضرت موسیٰ کو ڈھونڈنا ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے میدان میں اٹھیں گے, وہ کہاں ہوں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ کہاں ہوں گے؟ ارے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہم تو ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے, فخر کے ساتھ کہے کہ قیامت کے میدان میں ہم کو ڈھونڈنا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب قیامت کے میدان میں کہاں ہوں گے, ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کہیں بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, میری امت جہاں کھڑی ہوگی اسی کے بیچ میں نور کے منبر پر میں کھڑا رہوں گا. تو حضرت موسیٰ کو تو ڈھونڈنا پڑے گا, جب چہرے انور نظر آئے گا تو درود پڑھیں گے بغیر حساب کتاب کے. بولو نا, بغیر حساب کتاب کے. تو ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت, تو جہاں ہم ہوں گے وہاں نبی ہوں گے. بولو نا انشاءاللہ. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ, بولو بولو صلی اللہ ہو, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جہاں میری امت کھڑی ہوگی, ہمارے نبی فرماتے وہیں پر میں نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا, ایک روایت میں موتیوں کے منبر پر کھڑا رہوں گا. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں شفاعت کا تاج میرے سر پر ہوگا, اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میرے بدن مبارک پر جنت کا کپڑا ہوگا, اور میرے امتی آگے آتے ہوں گے, چہرے کو دیکھتے ہوں گے, درود پڑھتے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. ہمارا بیڑا تو پار ہو گیا. بتاؤ نا بھائی, ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت؟ ارے ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت. لیکن اب ایک اور سوال, یہ بہت بڑا سوال ہے میرے دوستو, کہ قیامت کے میدان میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر کون درود پڑھے گا اور کس کی زبان اٹک جائے گی؟ بھئی ہے, قیامت کا میدان ہے, سب کو جمع ہونا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کے منبر پر ہے. اور اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو, کوئی اللہ کا ولی اگر ہمارے یو کے میں آتا ہے, کوئی بڑا اللہ کا ولی ہمارے یو کے میں آتا ہے, اس سے ملاقات کرنا ہو تو ہمارا ہاتھ کانپتا ہے, ارے اس کے قریب جانا ہو تو ہمارا دل ڈگمگاتا ہے. تو میرے دوستو جب اللہ کے ولی کا رعب اور دبدبہ ایسا ہے تو قسم کھا کر بتاؤ کہ قیامت کے میدان میں نبی کا رعب اور دبدبہ کیسا ہوگا. اور ہمارے نبی نور کے منبر پر ہوں گے, ارے موتیوں کے منبر پر ہوں گے, خدا کی تعریف کا
ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا, ارے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا, ارے ہمارے نبی کے بدن پہ جنت کا کپڑا ہوگا, اور ایک ایک امتی کو بلایا جائے گا جو درود پڑھے گا وہ محبت کے ساتھ بغیر حساب کتاب. لیکن درود کون پڑھے گا اس وقت؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, تو اس کا جواب بہت بڑے اللہ کے ولی دے رہے. آپ نے نام سنا ہوگا پیران پیر, سنا؟ ہاں بولو نا, ہاں بولو, سنا؟ پیران پیر کون؟ حضرت شیخ عبد القادر. ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے میدان میں وہ جب آمنا سامنا ہوگا تو درود پاک کون پڑھ سکے گا, اور کس کی زبان پر درود پاک نہ ہوگا؟ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کل تک کا موقع دے دو, کل تک کا موقع. کسی نے کہا کل کا کو جواب دو گے, آج جواب دے دو نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج رات گزر جانے دو, مصطفیٰ کو ہی پوچھ لوں گا اور کل جواب دے دوں گا. ارے رات کو خواب میں نبی کو ہی پوچھ لوں گا کہ قیامت میں کیا ہوگا. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد پیران پیر نے سب کو جمع کیا اور ایک ہی جملہ فرمایا, ایک سٹیٹمنٹ ایسا دیا, کہاں خواب میں میرے آقا تاجدار مدینہ نے مجھے فرمایا عبد القادر جو زندگی میں مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ درود پڑھتا جائے گا, بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا, اور جس نے زندگی میں مجھ سے محبت نہیں کی ہوگی. ہمارے نبی فرماتے درود تو بہت دور کی بات, وہ تو میرے ممبر تک آئے گا نا, فرشتے اس کو آنے ہی نہیں دیں گے. وہ تو میرے ممبر تک آئے گا ہی نہیں, فرشتے آنے نہیں دیں گے. اور جب میں فرشتے کو کہوں گا آنے دو, میں فرشتے کو کہوں گا آنے دو, آنے دو, فرشتے کہیں گے سوکن ہٹا دو. یہ دنیا میں آپ کا نہیں تھا, قیامت میں بھی آپ کا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو, جو محبت کرتا ہوگا وہ تو درود پڑھ کے بغیر حساب کتاب جا. اب سوابت, چلو بات ختم کرنا, ٹائم پورا ہو رہا ہے. کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ ہم ایک ہی تو سوال ہے, کون محبت کرتا کون نہیں کرتا. اس لیے جمعہ کا دن ہے, درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ارے آج بھی عصر کے بعد پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں عصر کی نماز کہیں بھی پڑھو مگر عصر کے بعد درود پڑھ لینا. کتنی مرتبہ؟ ارے پورا مجمع بولو نا, کوئی پرانی بات ہے؟ ہاں بولو نا, کتنی مرتبہ درود پڑھنا؟ 80 مرتبہ. سنو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ 80 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھے گا. میرے